میں عاشی کو اپنے ساتھ تو لے آیا، لیکن جب کبھی میں اس کی طرف دیکھتا تو میری نگاہیں اپنے آپ جھک جاتی۔ 12 سال کی ایک معصوم صورت کی طرف دیکھنا میرے بس کی بات نہ تھی، اس لیے میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور ان فرائض کی تکمیل میں مصروف رہا جو شاہ رستم نے میرے ذمے لگائے تھے۔ اس دوران نورے میرے پاس آتی رہی۔ اس کی زبانی مجھے ملکہ شیلو کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ان کا لب لباب یہ ہے کہ شیلو اپنے آپ کو نادیوں میں رہنے اور پروان چڑھنے کے باوجود عرفانیوں سے زیادہ قریب سمجھتی ہے، اور اس نے عادات و خصائل بھی انہی کے اپنا رکھے تھے۔ وہ عرفانی عورتوں جیسا مختصر لباس پہنتی تھی، مگر اس لباس پر ایک سیال بادہ بھی اوڑھ لیا کرتی تھی جس سے اس کی شخصیت میں 4 چاند لگ جاتے تھے۔ شیلو کی قیام گاہ میں ہر چیز شہر خوابیدہ سے لائی گئی تھی، اور وہ غذا بھی عرفانیوں والی ہی پسند کرتی تھی۔ اسے پانی کی بجائے وہ شیریں مشروب مرغوب تھا جو میں نے پہلی بار جھیل والے پارک میں پیا تھا۔ نورہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگر شیلو کوئی خاص راز معلوم نہ ہوتا تو رستم اسے بہت پہلے اپنے راستے سے ہٹا چکا ہوتا۔ میں نورہ کی اس بات سے سمجھ گیا تھا کہ یہ راز برقی توانائی کے مخرج کا محل وقوع ہو سکتا ہے، جبکہ نورہ اسے شیلو کا دوغلاپن سمجھتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ شیلو رستم سے نفرت کرنے کے باوجود اس کی موجودگی میں اپنے ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ چپکائے رکھتی ہے۔ نورہ کا کہنا تھا کہ شیلو رستم سے اتنی خوفزدہ ہے کہ جب وہ نوجوان نادیوں کو تخلیہ میں بلاتی ہے تب بھی اس کے ڈر کے مارے رستم کے خلاف کچھ نہیں بولتی کہ کہیں وہ رستم کے جاسوس نہ ہوں۔ شیلو اپنے فارغ اوقات میں عرفانیوں کی کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ اس نے نورہ کو بتایا تھا کہ عرفانی ہر ماہ اپنا خون بدل لیا کرتے تھے اور ایسی کیمیاوی خوراکیں استعمال کرتے تھے جو انہیں ہمیشہ جوان رکھتی تھیں، اور انہی 2 وجوہ کی بنا پر انہیں موت بھی نہیں آتی تھی۔ عرفانی لوگ خاندانی منصوبہ بندی پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ جب ان کی آبادی مقررہ حد سے تجاوز کرتی تو وہ قرآن اندازی کے ذریعے زائدن لوگ چھانٹ کر سائنسی عمل سے حنوط کر کے رکھ دیتے تاکہ بوقت ضرورت انہیں دوبارہ جسد انسانی میں تبدیل کر سکیں۔ نورہ نے بتایا تھا کہ شیلو صرف اپنے سفید بالوں کی وجہ سے عمر رسیدہ نظر آتی ہے، حالانکہ جسمانی اعتبار سے وہ بے حد جوان ہے۔ اسے اپنے نصف عرفانی ہونے پر ناز تھا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ وہی شہر خوابیدہ کے لوگوں پر حکمرانی کر سکتی ہے، لیکن یہی خواب رستم بھی دیکھ رہا تھا۔ جلدی عاشی میرے لیے درد سر بن گئی۔ جب میں تھک ہار کر آرام کرنے کے لیے لیٹتا تو وہ میرے پاس آ جاتی، لیکن میں اسے بڑی سختی سے دھتکار دیا کرتا تھا۔ اس کے سلسلے میں مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اس سے گھن سی آنے لگی تھی۔ میں نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ میرے اس رویے پر وہ مجھے دھمکیاں دینے لگی کہ وہ اپنے باپ سے میری شکایت لگا دے گی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے پکڑ کر 2 گھونسے جڑ دیے۔ وہ شیطان کی خالہ بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ اس وقت دروازے پر نادی خواتین موجود تھیں۔ عاشی کی چیخو پکار سن کر ایک عورت اندر آ گئی۔ نکل جاؤ۔ میں اسے دیکھ کر دھاڑا تو وہ عورت گھبرا کر باہر چلی گئی اور اس نے تمام عورتوں کو بتا دیا کہ میں رستم کی بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ اتنے میں دارا آ گیا اور ہاتھ جوڑ کر لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، ایسا نہ کیجیے، عاشی کو مارنا رستم پر ہاتھ اٹھانے کے مترادف ہے۔ بکواس مت کرو، میں باہر جا رہا ہوں۔ اگر یہ میرے بات کوئی گڑبڑ کرے تو تم بھی اس کا لحاظ مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں پاؤں پٹکتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری قیام گاہ کے باہر 20 محافظوں کا دستہ متعین تھا۔ وہ لوگ خواتین کی قطار پر نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ میری بھی کڑی نگرانی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے باہر آتے دیکھا تو فوراً نرغے میں لے لیا۔ ان کا سردار بولا، تمہیں باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ تمہارے باہر آنے پر پابندی ہے۔ میں زیادہ دیر یہ پابندی برداشت نہیں کر سکتا، مجھے رستم کے پاس لے چلو۔ یہ کہہ کر میں نے قدم اٹھائے تو محافظوں نے اپنا بھالا نما آنی سلاخیں مجھ پر تان لی۔ اگر تم واپس نہیں گئے تو ہم تمہیں قتل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے اس کی سلاخ ہاتھ سے ایک طرف ہٹاتے ہوئے جواب دیا، اسے ہٹاؤ دوست، تم مجھے مار نہیں سکتے۔ اگر تم نے مجھے ذرا بھی نقصان پہنچایا تو تمہیں پاتال میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر تم نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا تو اس سلاخ کی نوک تمہارے دل میں اتر جائے گی، چاہے مجھے پاتالی میں کیوں نہ پھینک دیا جائے۔ سردار نے پورے عزم سے کہا۔ میں رک گیا۔ اچھا، تم یہ تو کر سکتے ہو نا کہ اپنا ایک آدمی رستم کے پاس بھیج دو اور یہ کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام بھجوا دیتا ہوں۔ سردار نے اپنے ایک آدمی کو بھیج دیا۔ اب تم واپس جاؤ، اس نے حکم دیا۔ میں یہاں عاجز آ گیا ہوں، ان بدبختوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ کاش یہ پریشانی مجھے لاحق ہوتی، ایک محافظ بے ساختہ بولا تو سب ہنس دیے۔ میں نے سردار سے کہا، دیکھو دوست، کمرے میں پڑے پڑے میرا جسم بیٹھ گیا ہے، مجھے اس وقت تک یہاں چہل قدمی کی اجازت دو جب تک تمہارا پیغمبر واپس نہیں آ جاتا۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتا میں پھر بول اٹھا، مجھ سے ڈرتے ہو کیا؟ تم 20 اور میں ایک اکیلا، اوپر سے نہتا، اس لیے میں بھاگنے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ بس تھوڑی دیر مجھے ٹہلنے کی اجازت دے دو۔ اچھی بات ہے، اس نے کہا اور اپنے آدمی کو ہدایت دینے لگا۔ اب 10 آدمی میرے آگے پیچھے ہو گئے۔ میں ان کے نرغے میں ٹہلنے لگا۔ میں نے چہل قدمی کے دوران غار کا جائزہ لیا۔ وہ ایک جانب سے تنگ تر تھا اور دوسری جانب چوڑا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر مجھے 50 محافظوں کا دستہ بھی نظر آ گیا، گویا میرے فرار کے سارے راستے مسدود تھے۔
مگر ایک جگہ غارب کی دیوار میں مجھے آہنی سیڑھی لگی دکھائی دی۔ اس کا مطلب تھا کہ اوپر ڈھکنا موجود تھا جسے ہٹا کر شہر خوابیدہ میں پہنچا جا سکتا تھا۔ میں یہ چیزیں اس لیے یاد کر رہا تھا کہ اگر کبھی فرار کا موقع ملے تو راستے کی تلاش میں مجھے مشکل پیش نہ آئے۔ ابھی میں محافظوں کے نرغے میں تھوڑی سی ہی چہل قدمی کر پایا تھا کہ قاصد لوٹ آیا۔ رستم کا فرمان ہے کہ سرفروش فوراً اپنی قیامگاہ میں لوٹ جائے اور پھر کبھی باہر نکلنے کی جرت نہ کرے۔ اسے ملاقات کے لیے پیغام بھیجنے کی جسارت بھی پسند نہیں آئی ہے۔ وہ بادشاہ ہیں اور کسی سے بھی اپنی خوشی سے ملاقات کی جا سکتی ہے، دوسرے کی خواہش پر نہیں۔ تاہم آج کسی وقت وہ خود ادھر آئے گا تاکہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر سکے۔ اس وقت وہ سرفروش کو بھی شرف ملاقات بخشے گا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ عاشی کا خاص خیال رکھا جائے اور اسے ہرگز کو تکلیف نہ پہنچے۔ قاصد نے ہانپتے ہوئے کہا، ہرچند کہ رستم نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا، لیکن میں اس کے پیغام کو بھی اپنی چھوٹی سی فتح سمجھتا تھا۔ بیٹی سے ملاقات کا مطلب دراصل مجھ سے ہی ملاقات تھا۔ محافظوں کے سردار نے مجھے فوراً اپنے کمرے میں جانے کا حکم دیا۔ شکریہ دوست، میں تم سے بہت خوش ہوں اور رستم سے تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں نہ تو دارا تھا اور نہ ہی عاشی۔ میں نے دارا کو پکارا تو مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ عاشی نے بھی میری صدا کا جواب نہ دیا تو میں انہیں ان کے کمروں میں تلاش کرنے لگا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھے۔ میں سوچنے لگا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ جب وہ باہر بھی نہیں نکلے تو کہاں جا سکتے ہیں؟ میری قیام گاہ میں 8-9 کمرے تھے۔ میں ایک ایک کمرے میں انہیں تلاش کرنے لگا۔ جب میں آخری کمرے میں داخل ہوا تو میں نے وہاں جو منظر دیکھا اس سے میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دارا کے چہرے اور گردن پر خراشوں سے خون بہہ رہا تھا، جیسے کسی نے ہتھوڑے مار مار کر عاشی کے جبڑے توڑ ڈالے ہوں اور اس کی گردن کو مروڑ کر اسے مار دیا گیا ہو۔ مجھے لاش کی حالت دیکھ کر جھرجھری آ گئی۔ میں نے دارا سے پوچھا، جو دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگا، یہ سب کیا ہے دارا؟ عاشی کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے مجھے مجبور کر دیا۔ یہ مجھے بلاتی تھی اور پھر مجھ پر تھوک دیتی تھی، میرا چہرہ نوچ لیتی تھی۔ آخر مجھے اشتعال آ گیا اور میں نے اسے مار ڈالا۔ اس کا نتیجہ جانتے ہو؟ احمق کہیں کے۔ میں نے اسے ٹھوکر ماری۔ ہاں مالک، رستم مجھے پاتال میں ڈال دے گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ مجھے کیوں؟ میں نے تو اسے نہیں مارا۔ مگر میری ہر حرکت کی ذمہ داری آپ پر ہی عائد ہوتی ہے، کیونکہ میں آپ کا غلام ہوں۔ اس لیے یا تو مجھے پاتال میں جانے سے بچا لیجیے یا مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیے۔ میں یہ دونوں کام نہیں کر سکتا، تمہیں اپنے کیے کی سزا خود بھگتنا ہوگی۔ یہ کہہ کر میں جانے لگا تو دارا میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ سنیے مالک، نہیں، میں محافظوں کو اطلاع دینے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے لات ماری۔ پہلے میری ایک بات سن لیجیے، پھر آپ کی جو مرضی۔ میں رک گیا۔ جب آپ عاشی کو مار رہے تھے تو ایک عورت نے دیکھ لیا تھا اور پھر سب کو بتا دیا تھا، اس لیے میں سب سے یہی کہوں گا کہ آپ ہی نے اسے قتل کر دیا ہے اور سب میری بات کا یقین کر لیں گے۔ اس لیے یا تو مجھے بچا لیجیے یا مجھے مار ڈالیے۔ میں دارا سے اس کمینگی کی توقع نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ذہن میں ایسی کوئی چال آ سکتی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ سب مجھے ہی عاشی کا قاتل سمجھتے۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ رستم کی آمد سے پہلے دارا کے ساتھ فرار ہو کر اپنی اور اس کی جان بچاؤں۔ رہی دارا کی بلیک میلنگ تو اس کا حساب بعد میں بھی چکایا جا سکتا تھا۔ میں ذہن پر زور دے کر فرار کی ترکیب سوچنے لگا۔ بظاہر فرار کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ میری قیامگاہ کے باہر بائیں جانب تنگ غار میں 20 محافظ اور دائیں جانب کچھ فاصلے پر 50 محافظ موجود تھے۔ پھر دروازے پر خواتین کا اجتماع بھی تھا، اوپر سے ہم دونوں نہتے بھی تھے۔ ابھی میں نے سوچوں میں گھرا ہوا تھا کہ باہر عورتوں نے واویلا شروع کر دیا۔ اب تک ہر مشکل وقت میں قدرت میری رہنمائی کرتی آئی تھی۔ اب بھی میں نے دل ہی دل میں خدا سے مشکل کشائی کی دعا مانگی تو میرے ذہن میں جھماکاس ہوا اور ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ جب میں نے دارا کو وہ ترکیب بتائی تو وہ بولا، یہ ناممکن ہے، ہم یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے۔ بکواس مت کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے لات مار کر کہا تو وہ بادل ناخواستہ قیام گاہ سے نکل گیا۔ چند لمحوں بعد بھاگتے ہوئے قدموں کی چاپ نے مجھے بتا دیا کہ وہ کچھ محافظوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ میں جلدی سے چھٹے کمرے میں چھپ گیا۔ 5 محافظ دوڑتے ہوئے 7ویں کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے فوراً کمرے سے نکل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ دارا پھر باہر کو بھاگا اور اس بار مزید 5 محافظوں کو یہ کہہ کر 5ویں کمرے میں لے آئے کہ میں پہلے محافظوں سے لڑ رہا ہوں۔ ادھر 7ویں کمرے میں بند محافظ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان آوازوں نے بعد میں آنے والے محافظوں کو اس مغالطے میں ڈال دیا کہ اندر واقعی میں ان سے لڑ رہا ہوں۔ اتنے میں ان کا سردار بھی صورتحال معلوم کرنے میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے دبوچ لیا اور اس کی کن پٹی پر کراٹے کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اس کی آہنی سلاخ میرے قبضے میں آ گئی۔ میں نے دارا کو غار میں لگی ہوئی آہنی سیڑھیوں کی طرف بھگا دیا تاکہ وہ ڈھکنا کھول دے اور خود باقی ماندہ محافظوں کے سامنے ڈٹ گیا۔ پہلے حلے میں نے 4 محافظوں کو ٹھکانے لگا دیا اور پھر عورتوں میں گھس گیا۔ وہ چیختی چلاتی بھاگی، ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ میں جلدی سے سیڑھی کی طرف لپکا، مگر دارا ابھی تک ڈھکنا کھول بھی نہ پایا تھا۔ میں نے آہنی سلاخ کی نوک سے اسے کھسکایا تو ڈھکنا کھل گیا۔ اتنے میں محافظ بھی سیڑھی تک پہنچ گئے اور اپنی سلاخیں پھینکنے لگے۔ میں تو اوپر نکل گیا، لیکن دارا سلاخوں کی زد سے بچ نہ سکا اور زخمی ہو گیا۔
میں نے اسے اوپر کھینچ لیا مگر اس کی حالت خراب تھی۔ اتنے میں محافظ بھی اوپر چڑھائے مگر میری آہنی سلاخ نے سطح زمین پر سر نکالنے والے 2 محافظوں کو ڈھیر کر دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں پر جا پڑے۔ میں نے جلدی سے ڈھکن بند کیا اور دارا کو سہارا دے کر دوڑتا ہوا ایک عمارت میں گھس گیا۔ یہ عمارت کسی ورک شاپ سے مشابہ تھی۔ دارا کی حالت خراب تھی، اس لیے میں نے اسے اسٹور کے کاؤنٹر کی اوٹ میں لٹا دیا اور خود صورتحال کا جائزہ لینے لگا اور سوچنے لگا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں باہر نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ رستم مجھے بتا چکا تھا کہ اس کے آدمی پہلے بھی قدم قدم پر میرا پیچھا کرتے رہے ہیں، اس لیے عمارت سے باہر نکلنے کا مطلب ان کی نگاہوں میں آنے کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ چنانچہ میں باہر جانے کے بجائے سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر جانے لگا۔ ابھی میں پہلی منزل پر ہی پہنچا تھا کہ سناٹے پر مجھے ایک آواز نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ آواز باہر سے نہیں آئی تھی بلکہ یوں لگتا تھا جیسے اسی عمارت کی کسی بالائی منزل میں کچھ کھسکایا جا رہا ہو۔ میں تیزی سے مگر بے آواز قدموں کے ساتھ اوپر جانے لگا۔ آواز اب تک آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میز کھسکائی جا رہی ہو۔ جب میں 6ٹھی منزل پر پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ آواز ایک بند کمرے کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں دبے قدم چلتا دروازے کے قریب آیا اور چابی والے سوراخ سے اندر جھانکنے لگا۔ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ میرے لیے ناقابل یقین سا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک ٹیلی ویژن نما سیٹ رکھا تھا اور اس کے سامنے شیلو بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دکھائی دینے والے آدمی سے مخاطب تھی۔ اس آدمی کا سر بڑا، گردن پتلی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ میں نے نورے کو اس کے پاس کئی بار بھیجا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ ملا لوں گی، مگر مشکل یہ ہے کہ رستم مجھ سے قید کر رکھا ہے۔ شیلو کی اس بات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میرے ہی بارے میں بات کر رہی ہے، مگر کس سے؟ اور یہ ٹی وی نما چیز کیا ہے؟ میں نے وقتی طور پر ان سوالوں کو ذہن سے جھٹکا اور ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے اب تک اسے صرف ایک بار دیکھا ہے، وہ بھی اس وقت جب رستم میرے ساتھ تھا۔ اگر وہ اس کی قید میں نہ ہوتا تو میں اس سے مل چکی ہوتی۔ تم رستم پر حملہ کیوں نہیں کر دیتے جمشید؟ آخر میں کب تک تمہارے وعدوں پر زندہ رہوں گی؟ سنو شیلو، اسکرین پر دکھائی دینے والے جمشید نے کہا، ہمارے سائنسدان اجنبی کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اسے ہر قیمت پر محفوظ رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن میں اسے کب تک اور کیسے بچا سکتی ہوں؟ میرے پاس صرف 50 محافظوں کا دستہ ہے جس کی اکثریت رستم کی جاسوس ہے، جبکہ رستم کے پاس 1000 سے زیادہ جنگجو موجود ہیں۔ اس لیے اگر تمہیں اجنبی کی ضرورت ہے تو تم رستم پر بلا تاخیر حملہ کر دو۔ نہیں، ہم قمرانی 100 سال کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، مگر تم صرف ایک دن آگے کا سوچتی ہو۔ تمہیں صبر و تحمل سے کام دینا چاہیے۔ جہاں تک تم سے ہمارے وعدوں کا تعلق ہے، ہم انہیں ضرور پورا کریں گے، مگر مناسب وقت آنے پر، جو اب زیادہ دور نہیں ہے۔ میری ہدایت ہے کہ تم کسی طرح اجنبی کو رستم کی قید سے رہائی دلا کر اپنے قابو میں رکھو، کیونکہ ہمارے سائنسدان اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہیں شبہ ہے کہ یہ شخص ماضی کے کسی دور سے یہاں آیا ہے۔ ہمیں وقتاً فوقتاً صورتحال سے تم آگاہ بھی کرتی رہنا۔ یہ کہہ کر جمشید کا عکس دھندلا پڑ گیا اور پھر بالکل ہی غائب ہو گیا۔ شیلو اٹھ کر سیٹ سے وہ اینٹینا اتارنے لگی جو کھڑکی تک چلا گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی ایک اتفاق تھا، لیکن اس اتفاق نے مجھ پر بہت سی باتیں منکشف کر دی تھی۔ پہلی تو یہ کہ شیلو ملکہ ہونے کے باوجود نادیوں کے خلاف قمرانیوں کی جاسوس تھی۔ دوسری یہ کہ انہوں نے اس جاسوسی کے عوض اس سے کچھ وعدے کر رکھے تھے، اور ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے شہر خوابیدہ اور اس کے باشندوں کی ملکہ بنا دیا جائے گا۔ تیسری اور اہم بات یہ کہ وہ لوگ میری ذات سے دلچسپی رکھتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچے۔ اس کا مطلب تھا کہ فی الوقت مجھے شیلو سے کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے وہ میری حفاظت کی ذمہ دار تھی۔ میری ان سوچوں کے دوران شیلو نے وہ عجیب و غریب ٹی وی سیٹ گھسیٹ کر ایک الماری میں رکھا اور ایک ڈبہ کھول کر کوئی مشروب پینے لگی۔ اتنے میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ چل پڑی۔ کون؟ سرفروش۔ سرفروش؟ نہیں، تم سرفروش نہیں ہو سکتے۔ تم چابی کے سوراخ سے جھانک کر اپنا اطمینان کر سکتی ہو۔ میں نے چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ چند ہی لمحے بعد دروازہ کھل گیا۔ مگر تم یہاں کیسے پہنچے؟ میں نے اسے تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ دارا کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ نچلی منزل سے دارا کی آواز آئی اور پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا دکھائی دیا۔ رستم کے آدمی ہماری تلاش میں ہے، میں نے ان کی آوازیں سنی ہیں۔ دارا کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اگرچہ مجھے بھی کچھ زخم آئے تھے مگر وہ کاری نہیں تھے، لیکن دارا کے زخم کاری ہو سکتے تھے۔ اس لیے میں نے شیلو سے کہا، یہاں مرہم پٹی کا کوئی سامان ہے؟ اگر ہو تو سب سے پہلے اس کی مرہم پٹی کی جائے۔ مجھے مار ڈالو مالک، ہم دونوں رستم کے آدمیوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ نہیں دارا، تم زندہ رہو گے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ شیلو نے اسے کوئی ٹونک پلایا، پھر پلاسٹک نما کپڑا پھاڑ کر اس کی پٹیاں باندھنے لگی، مگر اس کے تاثرات سے صاف پتہ چلتا تھا جیسے اسے گھن آ رہی ہو۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئی تو میں نے دارا سے کہا، تم یہیں لیٹ کر آرام کرو، ابھی رستم کے آدمیوں کو یہاں تک پہنچنے میں وقت لگے گا، تب تک میں شیلو سے کچھ باتیں کر لوں۔ یہ کہہ کر میں شیلو کو دوسرے کمرے میں لے آیا۔ میں خود بھی تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ عرفانیوں کو زندہ موت سے نجات دلانے والی توانائی کا مخرج کہاں ہے؟ تم اس توانائی کا سرچشمہ جانتی ہو،
اس بات کا مجھے پتا ہے، لہٰذا جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ لیکن وہ یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، وہاں جاتے ہوئے ہم نہ صرف رستم کے آدمیوں کی نظر میں آ جائیں گے بلکہ قمرانی بھی ہمیں دیکھ لیں گے۔ وہ کیسے؟ چاند سے جو شعاعیں نکل رہی ہیں وہ ہمارے عکس وہاں منتقل کر دیں گی۔ اگر وہ دیکھ لیں تو کیا اقدام کریں گے اور کب تک؟ کیا کریں گے یہ میں نہیں کہہ سکتی، البتہ وہ کوئی قدم جلدی نہیں اٹھائیں گے، وہ کوئی بھی کام طویل منصوبہ بندی کے بغیر نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال وہ جو بھی اقدام کریں اور جب بھی کریں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تم مجھے مخرج دکھا دو۔ کیا تمہارا غلام بھی ساتھ چلے گا؟ ہاں۔ ہم کمرے سے نکل آئے، مرہم پٹی سے دارا کی حالت قدرے بہتر ہو گئی اور وہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ شیلو ہمیں نیچے لانے کی بجائے عمارت کی چھت پر لے گئی اور پھر ہم ان عمارتوں کی چھتوں پر آگے بڑھنے لگے۔ شہر کی طرح عمارتوں کی چھتوں کا یہ سلسلہ بھی لامتناہی معلوم ہوتا تھا۔ تحد نظر چھتیں ہی چھتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ہم کودتے پھلانگتے مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ اچانک ایک مقام پر مجھے کچھ نادیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، رستم کے آدمی ہمارے ساتھ ساتھ اسی سمت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ بالآخر انہوں نے ہمیں ڈھونڈ نکالا تھا اور اب سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگے تھے۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسی عمارت کے قریب پہنچے جس کے بیچوں بیچ ایک گنبد تھا۔ میں نے شیلو سے پوچھا، یہ کون سی عمارت ہے؟ بلدیہ، جہاں شہر کے سارے کرتا دھرتا اس وقت محو خواب ہے۔ زندہ موت میں مبتلا ہونے سے پہلے وہ کس شد و مت سے ایک دوسرے کے ساتھ مباحثے میں لگے ہوئے تھے۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے انہیں دیکھا تھا۔ اوہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم ہی نے انہیں توانائی سے محروم کیا تھا۔ بے شک، مجھے اس کا اعتراف ہے، انہوں نے بھی تو مجھے پاتال میں رہنے والے نادیوں کے حوالے کر دیا تھا، حالانکہ اپنی پیدائش میں میرا کوئی دخل نہیں تھا اور میں آدھی عرفانی بھی تھی۔ ہم گنبد کے چھجے پر سے کھسکتے ہوئے دوسری جانب پہنچے تو سامنے ایک بند دروازہ تھا، اور شاید یہ اس شہر کا پہلا دروازہ تھا جس پر میں نے ایک بڑا سا قفل لگا دیکھا تھا۔ شیلو آگے بڑھ کر قفل کھولنے کی بجائے کنڈی کا قبضہ کھولنے لگی۔ اس کام میں نے بھی اس کا ہاتھ پٹایا کیونکہ اب رستم کے آدمیوں کی آوازیں قریب تر آنے لگی تھیں۔ وہ بھی غالباً چھتوں پر سے ہماری طرف بڑھ رہے تھے، مگر درمیانی گنبد کی وجہ سے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب کنڈی کے پیچ کھل گئے اور کیواڑ کھلا تو میں نے اندر کا نظارہ کرتے ہوئے غصے سے پوچھا، یہ کیا ہے شیلو؟ تم ہمارے ساتھ کون سی چال چلنا چاہتی ہو؟ وہ مسکرا دی، اس میں کوئی چال نہیں ہے، یہاں سیڑھیوں کے بجائے ایک پھسلواں راستہ بنا ہوا ہے جو میلوں گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ کیا تم اس کے ذریعے اترتے ہوئے ڈرتے ہو؟ میں پھسلتے ہوئے اترنے سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن اتنا پاگل بھی نہیں ہوں کہ میلوں تک پھسلنے سے پیدا ہونے والی رفتار کا اندازہ نہ کر سکوں۔ اس وقت 45 درجے کی ڈھلان ہماری رفتار کو طوفانی بنا دے گی۔ پھسلنے کی رفتار بلا شبہ تیز تر ہوتی چلی جاتی سرفروش، لیکن آخری حصے میں رفتار کم کرنے کے لیے چڑھائیاں بنا دی گئی ہیں۔ تمہارے اطمینان کی خاطر پہلے میں پھسلوں گی۔ ابھی وہ بمشکل اپنی بات ختم کر پائی تھی کہ عمارت کا دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ رستم کے آدمی تیزی سے ہمارے قریب آتے جا رہے تھے۔ کیا وہ اس گہرائی میں بھی ہمارا تعاقب جاری رکھیں گے؟ نادی گہرائی سے گھبراتے ہیں، وہ اس پھسلواں راستے پر قدم رکھنے کے بجائے مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ انہیں اتنا شعور ہی نہیں کہ وہ اس پر پھسلنے کی سوچ سکیں۔ چلو اب دیری مت کرو۔ تو پھر پہلے تم جاؤ۔ شیلو ڈھلان پر پشت کے بل لیٹ کر پھسلنے لگی۔ رستم کے آدمیوں کی آوازیں قریب تر آتی جا رہی تھیں۔ میں نے لپک کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دارا سے کہا، چلو تم بھی وہی کرو جو شیلو نے کہا ہے۔ نہیں آقا، مجھے مار ڈالو مگر پاتال میں مت بھیجو۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ میں نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے دبوچ لیا اور پیٹھ کے بل لٹا کر نیچے دھکیل دیا۔ این اسی وقت دروازے پر سلاخوں کے دھماکے ہونے لگے۔ میں نے باوازے بلند کہا، پہلے میری بات سن لو نادیو، رک جاؤ، میں سرفروش تم سے مخاطب ہوں۔ سلاخوں کی ضربیں بند ہو گئی۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں صلح کی گفتگو کرنا اور رستم کو ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ تم تو ایک مردے کی مثال ہو سرفروش، اور مردوں سے بات چیت نہیں کی جاتی صلح کی۔ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور رستم کے پاس لے جائیں گے، پھر جو کہنا اسی سے کہنا۔ اس دعوت کا شکریہ۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا رستم کو عاشی کی موت کا پتہ چل گیا یا نہیں؟ ہاں، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈالے گا۔ رستم کو بتا دینا کہ عاشی کو میں نے نہیں بلکہ دارا نے قتل کیا ہے، اس کا مجرم دارا ہے، میں نہیں۔ مگر تم نے اسے بچایا ہے، وہ تمہارا غلام ہے اور اس کے ہر فعل کے ذمہ دار تم ہو، یہ بات تم خود بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ ہاں، لیکن میں اسے بچانے پر مجبور تھا۔ خیر، میں تفصیل بعد میں خود رستم کو بتا دوں گا۔ فی الوقت اسے میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں توانائی کے مخرج کی کھوج میں ہوں اور اس کا پتہ چلانا خود رستم کے مفاد میں ہے۔ اسے کہہ دینا کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں اور اسے سب سے زیادہ خطرہ قمرانیوں سے ہے، 50 محافظوں والی شیلو سے نہیں۔ جب میں توانائی کا مخرج ڈھونڈ لوں گا تو اسے قمرانیوں پر غالب آنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا۔ یہ تو ہم اسے بتا دیں گے، لیکن تم بھی اس کا ایک پیغام سن لو۔ اس نے کہا ہے کہ تمہاری محبوبہ نور اس کی قید میں ہے
اگر تمہارے دل میں اس کے لیے ذرا سا بھی پیار ہے تو تم اپنے آپ کو اور شیلو کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ نورے کے ساتھ عبرتناک سلوک کیا جائے گا۔ نورے میری محبوبہ نہیں ہے، رستم جو جی چاہے کرے، مگر اسے اتنا اور بتا دینا کہ مجھے دوست بنا کر وہ فائدے میں رہے گا اور دشمن بنا کر اسے گھاٹے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یک دروازے پر پھر سلاخوں کی ضربیں لگنے لگی۔ میں ڈھلان پر پھسلنے کے لیے لیٹا تو دروازہ ٹوٹ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھے اس ڈھلانی راستے پر پھسلتے ہوئے دیکھا یا نہیں، البتہ پھسلنے کی تیز رفتاری کے باعث ان کی آوازیں فوراً ہی معدوم ہو گئیں۔ میں نے آہنی سلاخ سینے پر رکھ کر اس کا گول سرا اپنی ٹانگوں میں اڑس لیا تھا اور دونوں ہاتھ اس ڈھلان کے کناروں پر رکھ دیے تھے۔ یہ ڈھلان 45 کے زاویے سے نیچے جا رہی تھی، اس لیے میری رفتار سیکنڈوں میں طوفانی ہو گئی۔ میرے ہاتھوں اور پیٹھ میں پلاسٹک کی رگڑ سے تپش کا احساس ہونے لگا، سر بھی بری طرح چکرانے لگ گیا اور جی متلانے لگا۔ شیلو نے بتایا تھا کہ یہ ڈھلان تقریباً 5 میل لمبی ہے۔ یہ فاصلہ اگرچہ منٹوں میں طے ہوتا ہے، مگر یوں لگتا تھا جیسے مجھے ہوا میں معلق ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اور اب میں لامتناہی خلا میں گر رہا ہوں۔ پھر اچانک کے راستے میں چڑھائیاں آنے لگی جنہوں نے رفتار کم کر دی۔ آخر میں راستہ مستحصا ہو گیا اور میں رک گیا، لیکن وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے رستم کی وہ بات یاد آ گئی جو اس نے پاتال کے متعلق بتائی تھی کہ وہاں جا کر انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ شاید میں اندھا ہو گیا تھا، اس خیال کے ساتھ ہی میں اپنی آنکھیں ملنے لگا اور اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد کچھ فاصلے پر اوپر روشنی کے نقطے سے دکھائی دینے لگے جو ستاروں کی طرح ٹمٹما رہے تھے، لیکن یہ ستارے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو پھر یہ ٹمٹماتی روشنیاں کیسی تھیں؟ تھی بھی یا میرا وہم تھا؟ مجھے ایک عجیب اور انجانے سے خوف کے باعث جھرجھری آ گئی۔ میں نے بے ساختہ آواز دی، شیلو کہاں ہو تم؟ اوپر سے آواز آئی، میں یہاں ہوں سرفروش، اوپر دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، تقریباً 40 فٹ اوپر ایک روشنی دائیں بائیں ہلنے لگی۔ ساتھ ہی شیلو کی آواز آئی، ڈھلانی راستے کے چند قدموں پر ایک سیڑھی ہے، اس سیڑھی سے اوپر آ جاؤ۔ میں نے ٹٹول کا سیڑھی تلاش کی اور اوپر چڑھنے لگا۔ وہ پوری 40 سیڑھیاں تھیں اور اسی پلیٹ فارم پر شیلو مشل لیے کھڑی تھی۔ دارا کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ ایک تاریک گوشے سے اس کی آواز آئی، جاؤ سامنے سے اپنے اور سرفروش کے لیے مشلیں لے کر آؤ۔ شیلو نے اسے حکم دیا۔ یہ مشلیں یہاں کیسے آ گئی اور جلائی کس نے ہے؟ میں نے جلائی ہیں۔ یہ مشلیں نہیں بلکہ ایک قسم کی لکڑی ہے، جب دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جاتی ہیں تو جل اٹھتی ہیں اور مشل کا کام دیتی ہیں۔ اتنے میں دارا 2 مشلیں لے آیا۔ میں نے ایک مشل سنبھالتے ہوئے شیلو سے کہا، دیر مت کرو، جلدی سے مجھے توانائی کا مخرج دکھا دو، کیونکہ ابھی ہمیں کافی کام کرنے ہیں۔ وہ تو یہاں سے کافی دور ہے۔ کتنی دور؟ تقریباً 1 میل، لیکن مشکل یہ ہے کہ راستے میں ہمیں جنگلی چوہوں سے پالا پڑ سکتا ہے۔ چوہوں کا نام سنتے ہی دارا میری ٹانگوں سے لپٹ گیا اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا، مجھے یہیں چھوڑ دو مالک، میں ان قاتل چوہوں کا لقمہ نہیں بننا چاہتا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے ٹھوکر ماری، کھڑے ہو جاؤ، بزدل کہیں کے، تمہیں چوہوں سے ڈرتے شرم نہیں آتی؟ یہ چوہوں سے ڈرنے میں حق بجانے میں سرفروش، وہ قاتل چوہے بھیڑ کے برابر اور بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ بھوک میں وہ ایک دوسرے کو بھی چٹ کر جاتے ہیں، ادھر دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ ایک گوشے کی طرف بڑھی اور اس نے اپنی مشل بلند کی تو میں نے دیکھا ہڈیوں کے ایک پنجر نے ڈانگری نما لباس پہن رکھا تھا۔ یہ ٹیکنیشین بھی انہی خفتہ لوگوں میں سے ہے، مگر بھوکے چوہے اسے چٹ کر گئے۔ یہ غریب زندہ موت کی وجہ سے اپنی حفاظت نہیں کر سکا تھا، لیکن ہم کر سکتے ہیں، اب دیر مت کرو۔ میں نے کہا تو شیلو ہمارے آگے آگے چلنے لگی۔ اس راستے پر بھی نقلی سبزہ تھا۔ ہم اس وقت کتنی گہرائی میں ہیں؟ سطح زمین سے تقریباً 6 میل نیچے۔ شاید اسی لیے مجھے سخت گرمی محسوس ہو رہی ہے اور پسینے کے مارے برا حال ہو رہا ہے۔ کیا عرفانیوں نے یہاں ہوا کی آمد و رفت کے لیے متبادل انتظام نہیں کیے تھے؟ متبادل انتظام کی بدولت ہی تو ہم یہاں سانس لے رہے ہیں، ورنہ ہمارا دم نہ گھٹ جاتا۔ لیکن تعجب ہے کہ تمہیں یہاں گرمی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ ہماری رفتار کافی تیز تھی۔ اچانک پیچھے سے بڑی خوفناک غراہٹیں سنائی دینے لگیں۔ دارا اچک کر میرے اور شیلو کے درمیان آ گیا اور لرزتے ہوئے بولا، چوہے آ رہے ہیں، بھاگ جائیں گے، ڈرو مت۔ یہ بھاگنے والے چوہے نہیں ہیں سرفروش، یہ ہمارا پیچھا کرتے رہیں گے اور موقع ملتے ہی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، اس لیے جتنا تیز چل سکتے ہو چلتے رہو۔ ہم نے رفتار بڑھا دی مگر چوہوں کی آوازیں قریب پر آتی چلی گئیں۔ انہیں روکنے کا کوئی طریقہ؟ اگر انہیں کھانے کو کچھ مل جائے تو یہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ میں اپنے وجود سے ان کی دعوت نہیں کر سکتا۔ اگر انہی میں سے 1-2 چوہے مار دیے جائیں تو وہ انہیں کھانے میں جٹ جائیں گے، اور جب تک انہیں چٹنی کر لیں گے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو پھر رکو، میں نے کہا اور مشل بلند کر کے چوہوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ہم سے تقریباً 20 فٹ دور تھے اور واقعی چھوٹی بھیڑوں کے برابر لگتے تھے۔ یہ تو پورا غلہ ہے، ایک کو ماروں گا تو دوسرے مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ یہ چوہے اندھے ہیں، صرف آواز یا بو پر ہی حملہ کرتے ہیں، شیلو نے کہا تو میں نے آہنی سلاخ سنبھالتے ہوئے مشل دارا کو پکڑا دی۔ پھر میں نے ایک جانب ہٹ کر سلاخ فرش پر ماری تو چوہے ادھر مڑ گئے۔ میں آہستہ سے کھسک کر دوسری جانب ہو گیا۔ چوہے آگے بڑھے تو میں نے سب سے پیچھے آنے والے چوہے کی گردن میں سلاخ گھونپ دی۔ وہ چیخا تو چوہے پلٹ پڑے۔
اس سے پہلے کہ میں ان کے رغبے میں آتا میں لپک کر ہٹ گیا. چوہوں نے شاید اپنے زخمی ساتھی کی خون کی بو سونگھ لی تھی، اس لیے وہ اس پر پل پڑے. مجھے منظر دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی. اب ہم تیز تیز چلنے کے بجائے دوڑنے لگے اور چند منٹوں میں پاور چیمبر کے دروازے پر پہنچ گئے. یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ایک کمرہ تھا جس کی چاروں دیواروں پر مختلف اقسام کے پینل اور سوئچ بورڈ لگے تھے. اس وقت کمرے میں 4 ٹیکنیشینز مختلف حالتوں میں موجود تھے. ایک ٹیکنیشین سوئچ بورڈ کے پاس کھڑا تھا، دوسرا کرسی پر بیٹھا میز پر سرک کے سو رہا تھا، دوسرا کرسی پر بیٹھا میز پر سرک کے سو رہا تھا، تیسرا ایک بینچ پر اوندھے منہ لیٹا تھا اور چوتھا ملکہ کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا. شیلو نے سوئچ بورڈز کی طرف اشارہ کیا. یہ کنٹرول روم ہے اور اس سے ملک کمرہ توانائی کا مخرج ہے. پہلے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں یہ معلومات کیسے حاصل ہوئی اور تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ میرا مطلب ہے کہ یہاں سیکیورٹی بھی تو ہوگی، پھر تمہیں یہاں آنے اور توانائی کو روکنے کا موقع کیسے مل گیا؟ عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، اور جب کسی چیز پر کسی قسم کی پابندی لگ جائے تو اس کے حصول کا شوق فزوں تر ہو جاتا ہے. جس طرح کوئی نادی کسی عرفانی خاتون کو نہیں چھو سکتا، اسی طرح کسی عرفانی کا کسی نادی عورت کی طرف متوجہ ہونا بہت بڑا جرم ہے. اور یہی پابندی ان ٹیکنیشینز کے لیے ایک سلگتی ہوئی تمنا بن گئی تھی. میں نے کمرانیوں کی ہدایت پر ان چاروں سے مہربانی کا سلوک کیا، اور چونکہ یہ آپس میں بے تکلف دوست تھے اس لیے یہ مجھے ٹیکنیشین کی وردی پہنا کر اپنے ساتھ یہاں لے آئے. اور پھر ایک روز میں نے اس بینچ پر لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر سوئچ بند کر دیا اور عرفانیوں کی زندگی منجمد ہو کر رہ گئی. اوہ، کیا تم یہ بھی جانتی ہو کہ توانائی کیسے اور کس چیز سے پیدا کی جاتی ہے؟ میں نے ڈاکٹر فریدوں کی دلچسپی کا سوال کیا. ہاں، توانائی عام پتھروں سے حاصل کی جاتی ہے. ایک چھوٹا سا پتھر اس شہر کی 11 روزمرہ ضروریات توانائی کے لیے کافی ہوتا ہے. آؤ میں تمہیں وہ کمرہ دکھاؤں جہاں پتھروں کے صفوف سے توانائی حاصل کی جاتی ہے. یہ کہہ کر وہ مجھے ملحق کمرے میں لے گئی. یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا مقناطیس رکھا تھا. اس کے چاروں طرف دائرے کی صورت میں پتھروں کے صفوف سے بھرے ہوئے تھیلے لٹک رہے تھے. وہاں کوئی تار نہیں تھی. میرے لیے بات انتہائی تعجب خیز تھی کہ عرفانیوں کے اس شہر خوابدیدہ کو بغیر کسی تار اور سلسلے کے فقط ہوا کی لہروں کے ذریعے توانائی فراہم کی جاتی تھی. مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا کہ توانائی پتھروں کے صفوف سے حاصل کی جاتی ہے، اس لیے میں نے ایک تھیلے میں آہنی سلاخ چبھو کر تھوڑا سا صفوف نکالا اور اسے بغور دیکھا تو وہ سیمنٹ جیسا نظر آیا. شیلو، اب میں جو کچھ تم سے کہوں گا وہ تم بلا چوچارا مان لو گی. پر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ توانائی کیسے پیدا کی جاتی ہے اور اسے بند کیسے کیا جاتا ہے. وہ مجھے پہلے کمرے میں لائی اور 2 سوئچ دکھاتے ہوئے بولی، اگر یہ سوئچ دبا دیا جائے تو توانائی کا اخراج شروع ہو جائے گا، اور اگر اس سوئچ کو بند کر دیا جائے تو توانائی کی ترسیل رک جائے گی. میں توانائی کے اخراج والے سوئچ کے قریب جا کھڑا ہوا. میں توانائی پیدا کرنے والا سوئچ دبا کر 10 تک گنتی کروں گا. جب میں یہ گنتی پوری کروں تو تم اخراج بند کرنے والا سوئچ دبا دینا. مگر کیوں؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ توانائی کی ترسیل بحال ہونے پر ان لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مدت تک سوئے رہے ہیں یا انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان پر اتنا عرصہ کیا گزری ہے. اس لیے تم اس وقت وہی کرو گی جو اس وقت کری تھی جب تم نے سوئچ بند کیا تھا. لیکن وہ سب کچھ میں تمہارے سامنے. کیوں؟ شاید اس لیے کہ پھر تم مجھ سے نفرت کرنے لگو. اور اوہ نہیں شیلو، میں تم سے نفرت نہیں کروں گا. اتنے میں دروازے پر کھڑا دارا بھاگتا ہوا آ گیا. چوہے پھر غرار ہے، مجھے دروازے کے پاس کھڑا ہونے سے ڈر لگتا ہے. بکواس مت کرو، اگر تم نے بزدلی دکھائی تو میں خود تمہیں چوہوں کے سامنے پھینک دوں گا. یہ سلاخ لو اور دروازے پر نگرانی کرتے رہو. وہ بادل ناخواستہ دروازے پر چلا گیا. شیلو اس عرفانی کے قریب جھک گئی جو بینچ پر اوندھے منہ پڑا نہ جانے کب سے عارضی موت کا شکار تھا. میں توانائی پیدا کرنے والے سوئچ کے پاس چلا گیا. کیا تم تیار ہو؟ شیلو نے ہاتھ بڑھا کر توانائی بند کرنے والے سوئچ کو چھوا اور بولی، ہاں میرا ہاتھ سوئچ تک پہنچ سکتا ہے. میں نے توانائی پیدا کرنے والا سوئچ دبا دیا اور گنتی کرنے لگا. ابھی میں صرف 3 تک ہی گن پایا تھا کہ ہر طرف روشنی پھیل گئی اور زندہ موت میں مبتلا ٹیکنیشین جاگ اٹھے. 3 تو وہی کام انجام دینے لگے جو وہ اس وقت کر رہے تھے جب توانائی بند ہوئی تھی، مگر چوتھا اسی طرح میز پر سر ٹکائے سوتا رہا. شاید وہ اسی حالت خواب میں منجمد ہوا تھا. 4 5 میں گنتی میں مصروف تھا، مگر ان کی توجہ میرے بجائے شیلو اور اس کے ساتھی کی طرف تھی. وہ ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے. میں 8 کی گنتی پر پہنچا تو شیلو نے اپنا ہاتھ سوئچ کی طرف بڑھانا شروع کر دیا، مگر عین اسی وقت دیوار کے ساتھ کھڑے ٹیکنیشین کی نگاہ اس پر پڑ گئی اور وہ چلایا، او بدبخت عورت، ہاتھ ہٹا ادھر سے. مگر شیلو نے ہاتھ نہ ہٹایا اور میرے 10 کہنے پر سوئچ دبانا ہی چاہتی تھی کہ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور تینوں شیلو پر ٹوٹ پڑے. یہ دیکھ کر میں اچھلا اور ان پر جا گرا. ان کا چوتھا ساتھی بھی جاگ اٹھا اور اس نے خطرے کا الارم بجا دیا. مختلف کمروں سے لوگوں کے بھاگنے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی ان کی مدد کو آتا میں انہیں ڈھیر کر کے توانائی بند کرنے والا سوئچ دبانے میں کامیاب ہو گیا اور کمرے میں ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا. شیلو بری طرح خوفزدہ ہو گئی. ڈرو نہیں، ان کی زندگی ایک بار پھر منجمد ہو گئی ہے. میں نے کہا،
این اسی وقت باہر سے کسی کے کرانے کی آواز آئی۔ میں نے باآواز سے بلند پوچھا، کیا ہوا دارا؟ کیا چوہے آ گئے؟ نہیں، چوہے تو روشنی ہوتے ہی بھاگ گئے تھے، یہ کوئی نادی معلوم ہوتا ہے، شیلو نے دہرایا۔ میرے سوا کوئی نادی نہ تو اس مقام کو جانتا اور نہ ہی یہاں تک آ سکتا ہے۔ ممکن ہے رستم یا اس کا کوئی آدمی ہو۔ یہ ناممکن ہے سرفروش۔ اتنے میں پھر کسی کے کرانے اور مدد کے لیے پکارنے کی آواز آئی تو میں اپنی مشل اٹھا کر باہر بھاگا۔ شیلو بھی میرے پیچھے پیچھے لگ گئی۔ کمرے سے 25-30 قدموں کے فاصلے پر کوئی گھسٹتا ہوا ادھر آ رہا تھا۔ جب میں نے قریب پہنچ کر مشل کی روشنی اس پر ڈالی تو شیلو رومی میرا بیٹا کہتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ رومی کی ٹانگیں بری طرح زخمی ہو چکی تھیں۔ ہم اسے اٹھا کر کمرے میں لے آئے اور بینچ پر لٹا دیا۔ تمہیں کیا ہوا بیٹے؟ یہ تمہیں کس نے زخمی کیا؟ چوہوں نے۔ اگر عین وقت پر وہ توانائی بحال نہ ہو جاتی تو وہ میری بوٹیاں نوچ کھاتے۔ رومی پر غشی طاری ہونے لگی۔ شیلو لپک کر فرسٹ ایڈ کا باکس لے آئی اور اس کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ چونکہ وہ پہلے بھی یہاں آتی رہی تھی اس لیے اسے معلوم تھا کہ وہاں کیا کیا موجود ہے۔ وہ کہیں سے خوراک اور الکوہل کے ڈبے بھی اٹھا لائی۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو الکوہل دی تو اس نے پینے سے انکار کر دیا اور بے ہوش ہو گیا۔ لیکن میں بھاپ گیا کہ وہ بے ہوشی کی اداکاری کر رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ یہ جواب تو وہ خود ہی دے سکتا تھا۔ یہ بیٹا ہے تمہارا؟ ہاں، بہت سے بیٹوں میں سے ایک، مگر اسے میں دوسروں کی بنسبت زیادہ پسند کرتی ہوں۔ مگر یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ میں تو خود اس بات پر حیران ہوں۔ یہ ہوش میں آیا تو کچھ پتہ چلے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے شیلو کے بجائے رومی سے کہا، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو رومی، میں جانتا ہوں کہ تم پورے ہوش آواز میں ہو۔ آنکھیں کھولو اور بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچے۔ رومی نے پٹ سے آنکھیں کھول دی مگر شیلو کی طرف دیکھ کر خاموشی رہا۔ کیا تم پھسلنے والے راستے سے آئے ہو؟ شیلو نے پوچھا۔ نہیں، حالانکہ میں وہ راستہ بھی جانتا ہوں۔ یہ سن کر شیلو دنگ رہ گئی۔ کیا یہاں آنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے؟ ہاں، اور تم بھی وہ راستے جانتی ہو۔ رومی نے طنز بھری نگاہوں سے شیلو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے سمجھانا چاہ رہا ہو کہ بنو مت۔ ساتھ ہی اس نے مجھے بھی آنکھ سے اشارہ کیا۔ تم اس سلسلے میں کیا کچھ اور کتنا کچھ جانتے ہو؟ شیلو نے مجھ سے نظریں ملائے بغیر پوچھا۔ تم جانتی ہو کہ رستم نے مجھے عرفانیوں کی کتابیں پڑھنے کا فرض سونپا ہوا ہے۔ میں ان کی کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ شعر خاطیدہ کا جائزہ بھی لیتا رہا ہوں۔ میں نے کئی بار تمہارا پیچھا بھی کیا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم قمرانیوں کی جاسوسی نہیں بلکہ ایک مہرا بھی ہو۔ میں نے دوربینوں کے ذریعے چاند کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ وہ کچھ کرنے والے ہیں، مگر کیا، یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ رومی نے داد طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے وضاحت کی، تم میرے بیٹے ہو کر میری جاسوسی کرتے رہے۔ تم نے اب تک یہ ساری باتیں مجھے کیوں نہیں بتائی تھیں؟ اس لیے کہ تم مجھے 1/4 عرفانی اور کم عقل سمجھتی ہو۔ میں یہ باتیں اب بھی تمہیں نہ بتاتا مگر سرفروش کی وجہ سے بتانا پڑ گئی۔ شاید یہ میرے علم اور مشاہدے سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ میں رومی کی اس بات سے ٹھٹک گیا۔ کیا وہ کوئی نئی چال چل رہا ہے؟ آخر اسے میرے کام آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے آج اسے پہلی بار دیکھا تھا اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ کہ تم میرے کام کیوں آنا چاہتے ہو؟ میں تمہاری بہادری اور دانائی سے مروب ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں دیوتا سمجھتا ہوں سرفروش، بس اس لیے تمہارے کام آنا چاہتا ہوں۔ تم جھوٹے ہو، تم بھی دراصل اقتدار کی بھوکے ہو۔ تم بھی سرفروش کی مدد سے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو۔ چلو یوں ہی صحیح، اگر تم اور رستم اپنی خواہشوں کی خاطر سرفروش سے مدد لینا چاہتے ہو تو میں کیوں نہ لوں؟ بہرصورت یہ فیصلہ سرفروش کو کرنا پڑے گا کہ کون کتنا مخلص اور کون کتنا لالچی ہے۔ میں نے رومی سے کہا، اگر تم ڈھلانی راستے سے نہیں آئے تو پھر کہاں سے آئے ہو؟ پہاڑی کانوں والی فائل کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے ایک نقشہ ملا تھا۔ اس میں ایک راستہ پاتال نامی جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ میں اسی نقشے کی مدد سے یہاں آیا تھا اور پاتال میں بھی گیا تھا۔ یہ سن کر تارا بڑبڑایا، اوہ، پاتال کا ذکر نہ کرو رومی، اس کے ذکر سے ہی میرے زخم خون اگلنے لگتے ہیں۔ اپنی زبان بند رکھو تارا۔ میں نے اسے ڈانٹا اور رومی سے پوچھا، کیا دیکھا تم نے وہاں؟ وہاں ہڈیوں کے پنجروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہیں سے ایک راستہ ادھر آتا ہے۔ پہلے تو کبھی مجھے چوہے نہیں ملے مگر آج انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اگر روشنی نہ پھیلتی تو وہ مجھے ہڑپ کر گئے ہوتے۔ کیا وہ نقشہ تمہیں زبانی یاد ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ بڑا ہی پرپیچ راستہ ہے، اس لیے میں جب بھی یہاں آیا نقشے کی مدد سے آیا۔ مگر تم یہاں کیوں آتے رہے؟ اپنا علم بڑھانے کے لیے، یہ سیکھنے اور جاننے کے لیے کہ توانائی کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس کی ترسیل اور فراہمی کا کیا طریقہ ہے۔ کیا وہ نقشہ تمہارے پاس موجود ہے؟ ہاں، یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے پلاسٹک کا نقشہ نکال کر مجھے تھما دیا۔ اس میں راستے پر نشانات لگے ہوئے ہیں۔ میں نے نقشہ کھولے بغیر شیلو سے پوچھا، ڈھلانی راستے سے اوپر تو نہیں پہنچا جا سکتا؟ ہم اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ اوپر جانے کے 2 ہی طریقے ہیں، اگر توانائی ہو تو لفٹ کے ذریعے، ورنہ ہنگامی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ سیڑھیاں بلدیہ کی عمارت تک لے جاتی ہیں۔ لیکن اب تک رستم کے آدمی اس عمارت پر قابض ہو چکے ہوں گے۔ رومی، کیا تمہیں رستم کی کارروائیوں کا علم ہے کہ وہ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ ہاں، وہ عورتوں اور بچوں کو گہرے غاروں میں بھیج رہا ہے
اور خود اپنے جنگجو سپاہیوں کے ساتھ شہر پر قبضہ کر رہا ہے۔ اس نے قمرانیوں کا خوف بھی اپنے دل سے نکال پھینکا ہے۔ میں کچھ اور بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مگر بالکل تنہائی میں۔ شیلو، تم دارا کے پاس چلی جاؤ۔ وہ اکڑ گئی۔ نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرا بیٹا تم سے مل کر میرے خلاف سازش کرنا چاہتا ہے۔ تم رومی کی شے پر میرے ساتھ غداری کرو گے۔ بکو مت، اگر ہمارے درمیان کسی نے غداری کی تو وہ تم ہی کرو گی۔ چلو اب جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر وہ خونخوار نظروں سے ہمیں گھورتی ہوئی دارا کے پاس چلی گئی اور رومی مجھے سرگوشی میں بتانے لگا، رستم کو معلوم ہو چکا ہے کہ عاشی کو تم نے نہیں بلکہ دارا نے قتل کیا ہے۔ ایک محافظ اور دروازے پر کھڑی عورتوں نے اسے بتایا تھا کہ جب تم باہر چہل قدمی کر رہے تھے تو انہوں نے اندر سے عاشی کی چیخیں سنی تھی، اس لیے اگر تم دارا کو اس کے حوالے کر دو تو وہ تم سے صلح کر لے گا۔ مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ رستم تم سے صرف دارا کا ہی نہیں بلکہ شیلو کا بھی طلبگار ہے۔ رومی نے مزید انکشاف کیا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم تو شیلو کے بیٹے ہو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کب مجھے اپنا پیار اور ممتا دی ہے، اور یہ میری نہیں رستم کی خواہش ہے۔ وہ تو تمہیں بھی نہ بخشتا، مگر تمہاری کارگزاری نے اسے رعایت برتنے پر مجبور کر دیا۔ کون سی کارگزاری؟ وہ مسکرانے لگا تو میں سمجھ گیا رومی کے اس انکشاف نے میری ہمت بندھا دی۔ اب میں رستم سے سودے بازی کر سکتا تھا، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب میری اس سے ملاقات ہوتی، اور ملاقات میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ میں نے شیلو اور دارا کو بلوایا اور رومی سمیت انہیں ہدایات دے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔